الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 اور آیت نمبر 45 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اور ہمارا موضوع سخن ہے اقامت صلاح۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال جل مجدہ نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے توسط سے امت اور انسانیت کو یہ خطاب فرمایا، جو کتاب لا ریب قرآن حکیم فرقان حمید آپ کی طرف وحی کی گئی، اس کی تلاوت کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو رب ذوالجلال اس سے خبردار ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ رب ذوالجلال جل مجدہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، سارے جہانوں کا پروردگار اور رب ہے۔ وہ خالق ہے، اس کے علاوہ سب مخلوق ہے۔ وہ رازق ہے، باقی سب مرزوق ہیں۔ وہ معبود ہے، باقی سب اس کے عابد اور بندے ہیں۔ وہ جبار ہے، باقی سب مجبور ہیں۔ وہ قہار ہے، باقی سب مقہور ہیں۔ اور وہ حقیقی آقا ہے، اور سارے انسان اور بندے اس کے حقیقی غلام ہیں۔ اور یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ آقا جب اپنے مملوک کو، اپنے غلام کو کوئی حکم دے تو مملوک کی مملوکیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے
کہ اپنے آقا و مالک کے حکم کو سنتے ہی سر خم تسلیم کرتے ہوئے فوراً اسے بجا لائے۔ اور آقا کے لیے، مالک کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے مملوک اور غلام کو حکم کا مقصد بتلائے، اور مملوک اور غلام کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آقا اور اپنے مالک سے حکم کا مقصد پوچھے۔ اگر وہ حکم کا مقصد پوچھے گا تو سب اسے نالائق اور بے ادب کہیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے آقا اور مالک کا، تو اس کے لیے اپنے مملوک کو اور اپنے غلام کو حکم کا مقصد بتلانا ضروری نہیں، لیکن اگر وہ پھر بھی بتلا دے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، اس کو تفضل کہا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حقیقی آقا ہے، ہم سب کا حقیقی مالک ہے۔ اس نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بندو نماز قائم کرو۔ اور یہاں پر رب ذوالجلال نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کے حوالے سے چونکہ گفتگو ہو رہی ہے، تو صیغہ واحد اور مفرد کے صیغہ کے ساتھ حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ تو رب ذوالجلال کا حکم پاتے ہی مملوکوں کو، غلاموں کو اور عابدوں کو چاہیے کہ سر خم تسلیم کرتے ہوئے اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے فوراً نماز قائم کریں۔ اگرچہ نماز کے بے شمار فوائد ہیں، ثمرات ہیں، جسمانی اور روحانی طور پر اس کے اثرات ہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں یوں کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے نماز کے اندر یہ اثر اور تاثیر رکھی ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل رب ذوالجلال نے نماز میں رکھا ہے۔ روزی کے مسئلے کا حل بھی نماز میں اللہ نے رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، آپ نظام صلاۃ قائم کیجئے، خود بھی اس کی پابندی کیجئے، اپنے دست نگروں، اپنے اہل خانہ اور گھر والوں کو بھی نماز کا پابند کیجئے، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے، آپ نظام صلاۃ قائم کریں۔ تو معاش کا مسئلہ، روزی کا مسئلہ اس وقت جو لوگوں کے اور انسانوں کے مسائل میں سمجھتا ہوں ایک اہم اور بڑا مسئلہ ہے، اس کا حل بھی اللہ رب العزت نے نماز میں رکھا ہے، قیام صلاۃ میں۔ اسی طریقے سے بیماری کی شفا بھی اللہ رب العزت نے نماز میں رکھی ہے، جس طرح اور بہت سارے اسباب ہیں صحت کے، ان اسباب میں سے ایک سبب نماز بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا قم صلی، اٹھو نماز پڑھو، فإن فی الصلاۃ شفاء، اس لیے کہ نماز میں شفا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ کے رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا، اذا حزبہ امر، جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا، فزع الی الصلاۃ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے۔ سورج گرہن ہوتا، نماز پڑھتے، چاند گرہن ہوتا، نماز پڑھتے، مصائب و آلام آتے، آندیاں، طوفان، باد و باراں، ناموافق اور نامساعد قسم کے حالات سے سابقہ اور واسطہ پڑتا تو فوراً نماز پڑھتے۔ سفر پہ جانے سے یا کسی مہم پہ جانے سے قبل نماز پڑھتے، کسی بھی مہم اور کسی بھی سفر سے واپسی پر نماز پڑھتے۔ الغرض نماز کے اندر رب ذوالجلال نے یہ اثر اور تاثیر رکھی ہے کہ نماز تمام مسائل کا حل ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے قیام صلاۃ کا حکم دیا ہے، نماز قائم کیجیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے حقیقی غلام اور مملوک ہیں، وہ ہمارا حقیقی مالک اور آقا ہے۔ تو غلامی اور مملوکیت کا تقاضا یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا جو ہی حکم ہماری طرف متوجہ ہوا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو غلاموں کی غلامی اور مملوکیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے فوائد و ثمرات، اس کی غرض و غایت اور اس کے مقصد کی طرف متوجہ نہ ہوں کہ نماز پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا، اگرچہ نماز پڑھنے پر سب کچھ ملے گا، اگرچہ نماز پڑھنے پر سب کچھ ملے گا، سارے مسائل حل ہوں گے، ایمان کے بعد رب ذوالجلال کا سب سے اہم اور بڑا حکم نماز ہے۔ لیکن ہمیں اس کے فوائد و ثمرات، اس کی غرض و غایت اور اس کے مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دین اسلام میں دیگر جو احکامات ہیں، دیگر جو فرائض ہیں، ان کے اندر بھی رب ذوالجلال نے فوائد و ثمرات، حکمتیں اور مقاصد رکھے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے مالک و خالق کے حکم کو سنتے ہی فوراً بجا لانا ہے، اس کے مقاصد و فوائد کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہمارے مالک کا حکم ہے، رب ذوالجلال کا حکم ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کا مقصد معلوم ہو یا نہ ہو، ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے، ہم نے اس حکم کو بجا لانا ہے۔ دیکھیں، جب آقا اپنے غلام کو اور مملوک کو کوئی حکم دیتا ہے، حالانکہ وہ حقیقی آقا اور حقیقی مالک نہیں ہوتا۔ حقیقی آقا اور مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ وہ عارضی طور پر عارضی آقا ہوتا ہے، عارضی مالک ہوتا ہے، اور غلام بھی، مملوک بھی حقیقی غلام اور مملوک نہیں ہوتا۔ ایک افسر ہے، ایک افسر کا ماتحت ہے، وہ افسر اس ماتحت کا مالک نہیں ہوتا، ماتحت آزاد ہے، لیکن دنیاوی نظم و نسق ہے، دنیاوی ڈسپلن ہے، رب ذوالجلال کی ایک ترتیب ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور آپ سب میرے سامنے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ ایک افسر ہے اور ایک اس کا ماتحت ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب برابر ہے، لیکن جب افسر اپنے ماتحت کو حکم دیتا ہے تو وہ ماتحت کیا کرتا ہے؟ اپنے افسر کے حکم کو فوراً سنتے ہی بجا لاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دوپہر کے وقت ایسا بھی ہوتا ہے
کہ ایک افسر اپنے ماتحت کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ، روزہ ہے لیکن وہ ماتحت اس کے لیے پانی لے کے آ جاتا ہے، تو عارضی مالک ہے، کس طرح اس کا حکم مانا جاتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت حقیقی مالک ہے، حقیقی معبود ہے، معبود برحق ہے، حقیقی مالک ہے، اور ہم اس کے اور سارے انسان اور بندے اس کے حقیقی بندے، حقیقی غلام اور مملوک ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو حکم پاتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً نماز قائم کرنی چاہیے۔ یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نماز کے متعلق اقامت کے الفاظ اختیار فرمائے ہیں، قیام صلاۃ، جبکہ ہماری اصطلاح میں اردو زبان میں ہم کیا بولتے ہیں؟ نماز کے متعلق پڑھنے پڑھانے کے الفاظ اختیار کرتے ہیں، میں نے نماز پڑھ لی ہے یا تم نماز پڑھو، پڑھنے پڑھانے کے الفاظ اختیار کرتے ہیں اردو میں۔ عربی کے اندر جن کا ترجمہ قرأ یقرأ ہے، جن کے لیے قرات کا لفظ آتا ہے، پڑھنے کے لیے عربی میں کس کا لفظ آتا ہے؟ قرات کا، قرأ یقرأ کا لفظ آتا ہے، اور قرآن و سنت میں کہیں بھی نماز کے بارے میں قرأ یقرأ کا لفظ نہیں آیا، یہ کہیں بھی نہیں ہے اقرأوا الصلاۃ، نماز پڑھو، بلکہ نماز کے متعلق جو الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ قام یقیم کے الفاظ ہیں کہ نماز قائم کرو، توجہ کریں، نماز قائم کرو۔ قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ تو قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ باہر پارک کے اندر ایک درخت ہے، بلکہ بہت سارے درخت ہیں، سروں کے درخت، سروں بولتے ہیں نا جی اس کو اردو میں، سروں کا درخت جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور بالکل سیدھا ہوتا ہے، وہ جتنی بھی تند و تیز ہوائیں اور آندیاں آئیں، باد و باراں ہوں، ہواؤں کے تیز جھونکے آئیں، طوفان آئیں، اس درخت کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ہوائیں اور تیز آندیاں اور طوفان اس درخت کو گرا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ بالکل سیدھا قائم ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ مضبوط درخت ہوتا ہے۔ تو اس درخت کے متعلق کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ قائم ہے، وہ گر نہیں سکتا۔ اور جس درخت کی جڑیں کمزور ہوں، یا جو کمزور درخت ہوتا ہے، جس طرح سفیدے کے درخت ہوتے ہیں یا دیگر جو بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، تو تیز ہوائیں اور آندیاں چلیں تو ان درختوں کو وہ آندیاں اور ہوائیں نیچے گرا دیتی ہیں۔ ایسے درختوں کے متعلق نہیں کہیں گے کہ وہ کیا ہیں؟ قائم ہیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، تو اس دیوار کے متعلق ہم کیا کہیں گے کہ یہ دیوار کیا ہے؟ قائم ہے۔ کسی چھت کے نیچے ایک مضبوط پلر ہے، ستون ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ وہ قائم ہے، اس نے ساری چھت کو تھاما ہوا ہے، خود بھی مضبوط ہے اور ساری چھت کو بھی تھاما ہوا ہے، اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ پلر اور یہ ستون قائم ہے۔ اور اگر کوئی پلر، کوئی کھمبا، کوئی پول، کوئی درخت، کوئی دیوار، اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو اور ٹیڑھا ہو، کمزور ہو، تو اس کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ یہ قائم ہے، اس لیے کہ وہ ان کے گرنے کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے۔ تو نماز کے متعلق فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔
اللہ رب العزت نے نماز کے اندر یہ اثر رکھا ہے، نماز کی یہ تاثیر ہے، اور نماز کا یہ مقصد بیان فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اے اللہ، نماز کا مقصد کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ تو اللہ رب العزت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو مقصد بھی بتائے کسی کا حکم کا، لیکن اللہ رب العزت نے مہربانی اور کرم فرما کر اپنے حکم کا، قیام صلاۃ کا مقصد بھی بتا دیا کہ میں نے نظام صلاۃ اس لیے تمہیں عطا فرمایا اور نماز کے قیام کا اس لیے حکم دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرہ درست ہو جائے، سوسائٹی صحیح سمت کے اوپر استوار ہو جائے، لوگوں کے اخلاق اور ان کے کردار سنور جائیں، نظام زندگی درست ہو جائے، مسائل و مصائب ختم ہو جائیں، اور سوسائٹی کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں، جو بے حیائی ہے اور جو خرابیاں ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خرابیاں دور ہوں، معاشرہ درست ہو جائے، لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں، کردار اچھے ہو جائیں، معاملات و معاشرت اچھی ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے قیام صلاۃ کا حکم دیا۔ نظام صلاۃ ہوگا، نماز قائم ہوگی، ساری سوسائٹی درست ہو جائے گی، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، لوگوں کے اخلاق اور کردار بن سنور جائیں گے، محبتیں اور الفتیں پیدا ہوں گی، نظم و نسق اور ڈسپلن قائم ہوگا۔ جو ہماری بے ہنگم زندگی ہے، خاص طور پر مسلمانوں کی جو زندگی ہے اس وقت، وہ بے ہنگم زندگی ہے، کوئی نظم و نسق نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، غیر مربوط زندگی ہے، اور معاشرے کے اندر بے شمار خرابیاں پائی جا رہی ہیں، اور زمین گناہوں سے بھر چکی ہے، لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد، غیظ و غضب، بے صبری، جلد بازی، عجلت پسندی، اور نہ جانے کتنی کتنی خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے نظام صلاۃ عطا فرمایا۔ نماز کا نظام ہوگا، انشاءاللہ العزیز سارا معاشرہ درست ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، میرا بھی اور آپ کا نہ صرف مشاہدہ ہے بلکہ تجربہ بھی ہے، کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن جھوٹ بھی ہو رہا ہے، برائیاں بھی ہو رہی ہیں، خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، جلد بازی بھی ہے، عجلت بھی ہے، ناراضگیاں بھی ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد، سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت جو سچ کا سرچشمہ ہے، جس نے سچ کو پیدا فرمایا، جس نے سچائی کا حکم دیا، اس نے نماز کا یہ مقصد بیان فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز معاش کے مسئلے کو حل فرماتی ہے، نماز کے اندر اللہ رب العزت نے مریضوں کی شفا رکھی ہے، اور نماز تمام مسائل کا حل ہے۔ لیکن نماز بھی ہو رہی ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بے حیائی اور برائی ختم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے، نظم و نسق اور ڈسپلن کے اندر مزید خرابی پیدا ہو رہی ہے، معاشرہ دن بدن بگڑ رہا ہے، مصائب و آلام حل ہونے کے بجائے، سلجھنے کے بجائے دن بدن الجھ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم، نماز پڑھنا یوں سمجھ لیجئے فارمیلٹی پوری کرنا۔
اور نماز کو ہم نے عادت بنایا ہوا ہے. نماز کو کیا بنایا ہوا ہے؟ جب تک یہ نماز عادت سے عبادت کے درجے پہ نہیں آئے گی اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں. میری عادت ہے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، برائی کرنا، گناہ کرنا. تو میری یہ عادت ہے. تو جس طرح یہ میری عادت ہے اس طرح میری عادت نماز پڑھنا بھی ہے. تو عادتاً جس طرح میں دوسرے کام کرتا ہوں اس طرح عادتاً نماز بھی پڑھتا ہوں. تو یہ عادت والی نماز مسائل حل نہیں کروائے گی. صحابہ کو جب نماز عطا فرمائی گئی تو خوشی سے جھوم اٹھے کہ اللہ رب العزت سے براہ راست لینے کا ذریعہ مل گیا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات عطا فرمائے، جبرائیل امین کو اللہ رب العزت نے عرش سے فرش پر بھیجا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس وحی اور حکم دے کر بھیجا. لیکن جب نماز کے قیام کا اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے بڑا اہتمام، انتظام و انتظام فرمایا، انتظام و انصرام فرمایا اور بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اپنی زیارت اور ہم کلامی اور معراج کا شرف بخشا اور اپنے پاس بلا کر رب ذوالجلال نے نماز عطا فرمائی. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کتنی اہم اور کتنی بڑی عبادت ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری عادت ہے برائیاں کرنا. تو عادتاً جس طرح برائیاں کرتے ہیں اس طرح عادتاً نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اس نماز کو ہم نے عادت سے عبادت کے درجے میں لانا ہے. تو جب یہ عادت سے عبادت کے درجے میں آئے گی تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم بھی درست ہوں گے، معاشرہ اور سوسائٹی بھی درست ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز کے متعلق قرآن و سنت کا اگر مطالعہ کریں تو کہیں بھی قرأ یقرأ کا لفظ نہیں ہے، اقرأوا الصلاۃ کا لفظ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، بلکہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نماز کا مقصد نماز کو بے حیائی اور برائی کے روکنے میں اللہ رب العزت نے اس کا نماز کو اس کا ذریعہ بنایا ہے. بے حیائی اور برائی کے انسداد اور اس کی رکاوٹ کا سبب اور ذریعہ کس کو بنایا گیا ہے؟ نماز. جس طرح دعاؤں کی تاثیر ہوتی ہے، ڈاکٹرز بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، دعاؤں کی تاثیر ہوتی ہے. میڈیسن کے اندر اللہ رب العزت نے کیا رکھی ہے؟ تاثیر رکھی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک مسلمان کی سوچ ہے اور ایک غیر مسلم کی سوچ ہے. لیکن ضمناً میرے ذہن کے اندر ایک بات آ گئی. اس وقت مسلمان کی سوچ کافر ہو چکی ہے. مسلمان کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ کہ دوائی شفا نہیں دیتی، دوائی شفا کا ذریعہ بنتی ہے. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت. تو جس طرح دوائی کے اندر تاثیر ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں بیماری کو دوائی اور فلاں دعا، فلاں بیماری کو فلاں دعا روکتی ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اثر اور تاثیر رکھی ہے کہ مریض اس دوائی کو استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ شفا یاب ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے. لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ فلاں بیماری کا علاج فلاں دوائی کے اندر ہے اور یقیناً ہے، اور مریض اس دوائی کو اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شفا یاب ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب تک دو باتوں کا التزام کیا جائے، دو کام کیے جائیں تو وہ دوائی اپنا اثر دکھاتی ہے. اگر وہ دو کام نہ کیے جائیں
وہ کون کون سے کام ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اس دوائی کو پابندی کے ساتھ اس کے طریقے اور شرائط کے مطابق استعمال کیا جائے. دوائی کو پابندی کے ساتھ اس کے طریقے اور شرائط کے مطابق استعمال کیا جائے. اور دوسرا پرہیز کی جائے. دوسرا کیا کیا جائے؟ پرہیز کی جائے تو وہ دوائی یقیناً اثر انداز ہوگی. اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسی ہی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے اور نماز کو پڑھا جائے اور قائم کیا جائے جو اس کی صحت اور قبولیت کے لیے ضروری ہیں. وقت چونکہ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ کے خطبے کے اندر آپ وعدہ فرمائیں کہ آپ بر وقت تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ جلدی تشریف لائیں. بالخصوص میرے تاجر بھائی جلدی تشریف لایا کریں. اجاز صاحب جلدی، دیر نہیں ہونی چاہیے. تاجر بھائی وہ جلدی آیا کریں. جمعے کے دن صرف جمعے کی تیاری. جمعے کے دن اور کوئی کام فقہاء نے فرمایا جمعے کے دن جمعے کے علاوہ دیگر کاموں کے اندر لگنا مکروہ ہے. جمعے کے دن جمعے کی تیاری، غسل کیا جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، مسواک کی جائے اور خوشبو لگائی جائے. جلدی مسجد میں آنا چاہیے. یہ دعاؤں کا دن ہے، عبادت کا دن ہے اور اجتماعی عبادت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہو کر عبادت کرنے کا دن ہے اور درود شریف پڑھنے کا دن ہے. تو جلدی تشریف لائیں گے انشاءاللہ العزیز. قیام صلاۃ کے متعلق مزید گفتگو ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب